Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, Waiz number 201. ایک آدمی نے مجھے پوچھا، آپ لوگ مشنری لوگ پہلے بولتے تھے حقیقتی دینداروں، تو آپ ابھی کیوں نہیں بولتے حقیقتی دینداروں؟ تو آج میں آپ کو بولتا ہوں، حقیقتی دینداروں، آپ کو کچھ بھی مذہبی سوال ہیں آپ خوشی کے ساتھ کرو، اور انشاءاللہ مجھ کو جو کچھ بھی آتا ہوگا میں آپ کے سامنے رجوع کروں گا۔ مجھے اس چیز کا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جاننے والا ایک ہی ہے اور وہ امام ہے۔ بے حساب ایسی چیزیں ہیں دنیا میں کہ جو ہمیں جاننے پر بھی پتہ نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو نہیں دیا گیا کسی بھی طرح کا علم لیکن بہت ہی تھوڑا سا۔ تو دینداروں، مذہب کے اندر ہمیں جاننا چاہیے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مذہب کو جانیں۔ حضرت امام نے ایسا فرمان کیا ہے کہ جس چیز تمہیں پتہ نہیں تم کسی بڑے سے پوچھو۔ کبھی تمہارا باپ ماں کوئی بھی گھر میں جو بزرگ ہے تمہیں نہیں بتا سکتا اور تو فرمایا کہ تم کسی مشنری کو پوچھو، اور مشنری سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو میرے سے پوچھو۔ امام کا فرمان ہے۔ اور اپنے مذہب کو جاننے کے لیے ہمیں دوسرے مذہب کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کئی آدمی دوسرے مذہب کی چیزیں اپنے مذہب کے ساتھ ملا کے دوسرے مذہب کو اپنے مذہب سے اونچا سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا مسافری پہ، تو ایک لڑکے نے مجھے کہا، کہتا ہے کہ مشنری صاحب آپ نے کرشنا مورتی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا پڑھی ہیں۔ کرشنا مورتی نے یہی لکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے پیر صدر دین کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہتا نہیں، میں نے پیر صدر دین نے یہ لکھا ہے۔ تم کرشنا مورتی کے مرید ہو یا پیر صدر دین کے مرید ہو؟ خراب نہیں ہے دنیا کے جو بزرگ علم والے لوگ ہیں ان کی اچھی باتیں پڑھنا کچھ بھی خراب نہیں، بلکہ ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن پہلے اپنے مذہب کو پڑھو۔ اپنے مذہب کو اگر پڑھ کے پکے رہو گے پھر دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنے سے اپنے مذہب کی بلندی بڑائی بزرگی کا پتہ لگے گا۔ لیکن ہم نے اپنے مذہب کو پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور جب ہم غیر مذہب کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمارے مذہب میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا اسماعیلی مان لو کہ پنجاب کے اندر، پاکستان کے پنجاب میں پیدا ہوا، آپ کو پتا ہوگا سب کو، میں پنجابی ہوں، امرتسر میں پیدا ہوا ہوں۔ میٹریکولیشن میں نے امرتسر میں کیا، ایک سال میں علی گڑھ میں پڑھا، اور پھر میں نے گریجویشن یہاں بامبے کے اندر دھوبی تالاب کے اوپر سینٹ زیویئر میں نے کی۔ یہیں پھر میں اس مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان سے میں مشن میں جوائن ہوا۔ میں پنجابی ہوں اور سنی ملاؤں سے میں نے قرآن اور عربی سیکھی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارے لوگ
اسماعیلی مذہب کو بھلا کے شریعت کی باتیں لے آتے ہیں. میں بہت دفعہ پاکستان آیا گیا ہوں. میرے 600 رشتہ دار ہیں پاکستان میں. پاکستان کے اندر ایک اصلاح کمیٹی نام کی اسماعیلیوں کی ایک کمیٹی جیسی ایک گروپ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو نام لگایا ہے اصلاح کمیٹی. کبھی کبھی کوئی یار دوست ان کی کوئی چیز مجھے بھیج دیتا ہے. اس کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسماعیلی مذہب انہوں نے آفیشلی چھوڑا نہیں، لیکن جماعت خانے نہیں آتے، نماز پڑھتے ہیں. اور ابو الاولیاء مودودی جو بہت بڑا ادھر زبردست آدمی تھا، لوگ اس کو مولانا کہتے ہیں. ابو الاولیاء مودودی کی مسلم جماعت ہے، وہ لوگ مسلم جماعت کو بہت مانتے ہیں. پڑھنے دو، نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں کرتے. اللہ کو تو یاد کرتے ہیں، رسول کو یاد کرتے ہیں، کوئی خرابی نہیں. لیکن ایک ہی بات ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد سے نکاح کیا اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے مرد کے ساتھ چلتی ہوئے، وہ چیز بری ہے. نکاح توڑ دو، جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو، کوئی منع نہیں. مگر یہ حرام ہے کہ تم نے جس مرد سے شادی کی اس کو تم اپنا مرد چھوڑ کے دوسرے کو مرد بنا لیتی ہو. ایسا ہی ہمارے ان اسماعیلی بھائیوں کا ہے. بیعت کی حضرت امام کی اور پیچھے چلتے ہیں ابو الاولیاء مودودی کے ساتھ، تو یہ حرام کاری ہے. بیعت چھوڑ دو. ہمارے کسی امام نے منع نہیں کیا. جس کو اسماعیلی مذہب پسند ہے اسماعیلی مذہب میں بیٹھے. اسماعیلی مذہب کے دروازے کھلے ہیں. کوئی پستول نہیں، کوئی ریوالور نہیں، کوئی زبردستی نہیں. دین کی تو بنیاد ہی ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کبھی اسماعیلی بنا ہے تو پھر اپنے اسماعیلی مذہب سے پیار کرو. اور اگر اسماعیلی مذہب میں آئے ہو تو اسماعیلی مذہب کو جانو، اس کی خدمت کرو. اور واللہ اسماعیلی مذہب بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. یہ شریعت کی تمام چیزیں مجھے پتہ ہیں. میں پنجابی ہوں اور شریعتیوں کے ساتھ میں نے کئی برس نکالے ہیں. مسلمان بھولے ہوئے ہیں. شریعتیوں کے جو ملاؤں کی جو شریعت یہ لوگ امپوز کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کی شریعت نہیں ہے، ملا کی شریعت ہے. آج ہم وہ جماعت کا ایمان مرتبہ جو ہوتا ہے، یعنی حضرت امام کے حضور میں شاہ پیر کے پاس بیٹھے ہیں، مکھی کمڑیا بیٹھے ہیں، جماعت کا دبدبہ مرتبہ کچھ اور ہے. یہاں ہم ایک بالکل ایسا بھائیوں کی طرح کھلے دل کے ساتھ میرے سے بات کرو اور گھبرانا نہیں. میں غصہ نہیں ہوا کرتا. کبھی میری شکل غصے میں دیکھ لو تو بھی میں غصے نہیں ہوتا، سیریس ہو جاتا ہوں. دیکھو دیندارو، رسول اللہ بوڑھے ہو گئے. جب بوڑھے ہو گئے تو مسجد میں کھڑے کھڑے واز کرتے کرتے تھک جاتے تھے. وہ زمانے کے اندر وٹامنز نہیں تھے، اس زمانے کے اندر پروٹینز کو کوئی جانتا نہیں تھا. خوراک بھی رسول اللہ کی بہت کمزور تھی اور حضور بہت روزے رکھتے تھے. تو 53-54 برس کی عمر میں کمزور ہو گئے. کھڑے کھڑے واز کرتے کرتے دم چڑھ جاوے، تھک جاتے تھے تو حضور بیٹھ جاتے تھے. تھوڑی دور دم لے کے پھر کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں نے نبی صاحب کے لیے 3-4 سیڑھیوں والا ایک سٹول کی طرح بنا دیا، ذرا اونچا بنا دیا، جیسے یہ پلیٹ فارم ہے کہ ایک سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر جا کے بیٹھ جاوے تو لوگوں سے ذرا اونچے بھی نظر آوے. اس کا نام پڑ گیا ممبر. ممبر میں کیا ہوتا ہے، 3-4 سیڑھیاں ہوتی ہیں اور اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو نبی کے لیے انہوں نے ایک ممبر بنا دیا.
رسول خدا بہت خوش ہوئے، مگر ممبر بنانے سے پہلے جب یہ تھک جاتے تھے تو پھر نبی صاحب ایک لکڑی لے آئے، بوڑھے ہو گئے تھے تو لکڑی کا سہارا لے کے حضور کھڑے رہے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ واز کرتے کرتے، لکڑی ہاتھ میں رہتی تھی تو لکڑی کو پکڑ لیتے تھے، جھک جاتے تھے اس کے اوپر تو لکڑی کا وہ ٹیکا لیتے تھے، اتنی ہی بات۔ آپ مسجد میں گئے ہو کبھی؟ 22 برس کا ملا، 22 برس کا لکڑی لے کے آتا ہے مسجد میں، 22 برس کا لڑکا ملا ہے، لکڑی لے کے آئے گا، کھڑے ہوئے گا، لکڑی ہاتھ میں رکھ کے واز کرتا ہے۔ بھئی تم نے لکڑی کیوں رکھی؟ کہ نبی صاحب رکھتے تھے۔ نبی صاحب نے کب رکھی؟ جب وہ بوڑھے ہو گئے، تو 22 برس کا ہے، مگر چونکہ نبی رکھتے تھے اس کے لیے اس نے لکڑی پکڑ رکھی ہے۔ اور پھر یہ 22 برس کا ملا بھی 15 منٹ بول کے بیٹھ جائے گا۔ بھئی کیوں کرتے ہو؟ کہ نبی صاحب بھی آدھی واز میں بیٹھ جاتے تھے، وہ تو بوڑھے ہو کے تھک جاتے تھے، تم؟ یہ ہے آج کی شریعت۔ اس کے پیچھے مطلب نہیں سمجھے کہ نبی صاحب کیوں لکڑی پکڑتے تھے، نبی صاحب کیوں آدھی واز میں بیٹھ جاتے تھے، وہ نہیں، مگر نبی کرتے تھے اس کے لیے کرو۔ ایک دن شام کے وقت رسول اکرم کسی کو دیکھنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے گئے، اصحاب ساتھ تھے، بارش ہوئی تھی، تھوڑا کیچڑ تھا، اندھیرا ہو گیا، مغرب کی دعا نماز پڑھ رہی تھی تو ایک آدمی مشعل لے کے، انگلش میں ٹارچ کہتے ہیں نا، لکڑی کے اوپر کپڑا لپیٹ کے تیل میں ڈبوتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، مشعل لے کے۔ وہ زمانے میں لالٹین اور یہ ہماری الیکٹرک ٹارچز بیٹری کی نہیں تھیں، اس میں سے دھواں نکلتا تھا، وہ آگے آگے چلتا تھا، نبی اس کے پیچھے تھے راستہ دکھانے کے لیے۔ اب وہ آدمی نے تہمت باندھا ہوا تھا، لنگی، پاؤں میں چمپل تھی، اور وہ تہمت اتنی نیچی تھی جیسے آج کل کے بہت سے لڑکے نا وہ پتلون پہنتے ہیں تو بوٹ اندر چھپ جاتے ہیں، تو پھر وہ پتلون سے راستہ صاف ہوتا ہے، یہی حال اس کا تھا۔ رسول اکرم نے اس کو کھڑا کیا۔ ابھی کیا تھا کہ اس کا جو تہمت تھا وہ زمین کو صاف کر رہا تھا۔ نبی نے کہا ٹھہر، ایک آدمی کو ہاتھ تو ٹارچ پکڑی ہے، اس نے ٹارچ، یہ تمہارا جو تنبا ہے یہ تہمت اونچا کرو، تو اس نے ادھر سے اڑیس کے اونچا کیا۔ نبی فرمایا نہیں، اور اونچا کرو، اس نے اور اونچا کیا۔ حضور نے فرمایا اتنا اونچا کرو، اتنا اونچا کیا۔ اچھا ابھی چلو، ملا پاجامہ پہنے گا 1 فٹ اونچا پہنتا ہے، کیوں؟ نبی نے کہا تھا۔ ہم اسماعیلیوں کے اوپر جو امام بیٹھا ہے وہ اللہ رسول کا نور ہے، ملا کے پیچھے لگتے ہو؟ اب جاؤ مسجدوں میں، یہ چکڑالوی اور یہ لاہوری اور یہ ادھر ہزاروی، یہ جتنے ملا ہیں ان کے پاس یہی شریعت ہے۔ وہ پاجامہ پہنے کے، کبھی لمبی پتلون پہنو گے تو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اونچی پتلون پہنو گے تو خوش ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ پتلون کے اوپر راضی نہیں ہوتا، اس کو تو پاجامہ چاہیے، مگر 1 فٹ اونچا، کیونکہ نبی کرتے تھے۔ ایسی تو کئی باتیں ہیں، کئی باتیں ہیں، ان کی جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے نہیں۔ ہم تو شکر کرتے ہیں مولا کا کہ اس نے ہم کو یہ ملاؤں سے چھڑایا، اس کا شکر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے اور خصوصاً پاکستانیوں کے خیال کے اندر ملا کی شریعت گھسی ہوئی ہے تو وہ نکال ڈالو۔ آپ لوگوں سے زیادہ میں اسلام کو جانتا ہوں، میں نے کہا میں پنجابی ہوں، ہم سنیوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، سنیوں سے میں نے قرآن اور یہ سب حدیثیں سب کچھ سیکھی ہیں، میں نے سنیوں سے سیکھی ہیں، لیکن ملا سے میں نے سیکھ کے
پھر میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. تب مجھے پتہ چلا کہ اصلیت کیا ہے. اصلیت کیا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. خدا کی عبادت کرو، نیک اعمال کرو، اپنی کمائی میں سے مال واجب نکالو جو اللہ رسول کا حق ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دسوند جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے. نہیں دینداروں، اللہ رسول کا حق ہے. اللہ رسول جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، اور اس کے علاوہ یعنی 10% جو عشر ہے وہ خدا کا حق نبی کو دے دو، اور مذہب کے لیے 2.5% زکوٰۃ نبی کو دے دو، کہ جس میں سے عاملوں کو، مبلغوں کو، عالموں کو، اسکول کے بچوں کو اور کتابیں وغیرہ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوتا ہے. یہ 12.5% دے کے اوپر سے اور زیادہ 7.5% آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، غریب پڑوسیوں کو دو. دسوند کے اندر ان کا حق نہیں. خدا کے نبی نے ہم کو جو چیزیں فرمائیں وہ مسلمان بھول چکے ہیں. میں آج 50 نہیں تقریباً 51 برس سے میں دنیا میں گھومتا ہوں. میں نے ساری دنیا کے 6 چکر لگائے ہیں. راؤنڈ دی ورلڈ 6 دفعہ گیا ہوں، اور تقریباً دنیا کے موسٹلی میں نے ملک دیکھے ہیں. آج 100 اور کچھ 50 کے 49 دنیا کے اندر ممالک ہیں. میں نے 112 ملک دیکھے ہیں. تمام مسلمان ملکوں کو میں نے دیکھا ہے. میں وہاں رہا ہوں. یہ امام کا پاک گھر ہے. میں تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا الحمدللہ مولا کی رحمت سے، لیکن اب میں آپ کو یہ کہہ کے دل کے اندر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں. دنیا ساری کے اندر جتنے گناہ ہیں ان کو آپ اکٹھا کرو تو اس میں سے 2/3 گناہ صرف اسلامی ملکوں میں ہیں. سمجھے میری بات کو؟ ساری دنیا کے گناہ اکٹھے کرو تو 2/3 گناہ صرف مسلمان ملکوں میں ہیں، اور باقی 1/3 ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں. مسلمان دنیا کے گندے سے گندا آدمی ہے. مسلمان نہاتے نہیں، خصوصاً ملا 8 دن کے بعد نہائے گا. بدن گندا رہا ہے مگر داڑھی کو حلود لگائے گا. کیوں بھائی؟ کہ نبی صاحب بھی داڑھی کو حلود لگاتے تھے اس لیے. مگر نبی صاحب تو روز نہاتے نہیں تھے. چلو کیونکہ پانی کی تنگی تھی، تیرے پاس تو نل کھلا ہے. چونکہ نبی صاحب نہیں نہا سکتے تھے پانی کی تنگی کی وجہ سے، اس کے لیے گھر میں نل ہے، پھر بھی ملا ہر روز نہیں نہائے گا. تو میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں گندے سے گندے آدمی ہیں. گئے ہو کبھی پشاور کی سائڈ میں؟ جاؤ. جوئیں ساری دنیا میں جتنی ہیں 99% مسلمانوں کے اندر ہیں. غلاظت سے اسلام کے ملک بھرے ہوئے ہیں. فریب، دغابازی، جھوٹ، مکاری، چوری، زنا بالجبر، خون، ڈکیتی، دنیا بھر کے میں نے آپ کو کہا نا سب گناہ اکٹھے کرو تو 2/3 گناہ صرف مسلمان ملکوں کے اندر ہے. پاکستان کا کیا حال ہے؟ خدا کی قسم رہنے جیسا نہیں. یہ پٹھان، یہ بلوچی اور پنجابی بعض جو ہیں پڑھے لکھے آدمیوں کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑو، آدھے ان کو بھی رگڑو. پڑھے لکھے آدمی بھی بدماش. آج مسلمان کی نظر کے سامنے پیسے کی جو محبت ہے وہ کدھر نہیں.
पैसा, औरत। दो चीजें मुसलमानों में बहुत है, इसकी मोहब्बत बहुत है। अल्लाह की तो खाली बांग देने की बात है और कुछ नहीं। इस्लाम के मुल्कों के अंदर जो अल्लाह चाहता है, जो नबी चाहता था, जो इसके लिए इस्लाम जाहिर हुआ, वो तकवा, वो परहेजगारी, वो दिल की सफाई, वो जबान की सफाई, वो आंखों की पाकीज़गी किधर है? कहीं नहीं। थोड़े बरस पहले सऊदी अरेबिया के अंदर एक 5 स्टार होटल में बैठा था, जिद्दा पे। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, अली नबी पैदा हुए, इस्लाम पैदा हुआ। आपको मालूम नहीं, गए बरस एक जर्मन फर्म ने बियर की फैक्ट्री डाली है, जिद्दा में बियर की फैक्ट्री डाली है। ऊपर लिखा है नॉन अल्कोहलिक बियर। तो मैंने एक अरब को पूछा कि तुमको भला बियर नाम के साथ कि वो उसमें डालो तो उसमें से झाग निकले, सिर्फ उसकी खुशबू और उसके जायका भी कड़वा है, नॉन अल्कोहलिक। तुम्हें क्या पता कि अंदर अल्कोहल डालते हैं? ये जर्मन के नहीं डालते, क्योंकि उसका मसाला उधर से आता है। लेकिन बियर पीनी है, ऊपर लिख दिया नॉन अल्कोहलिक। मुझे एक लतीफा याद आया, लतीफा जोक को कहते हैं। एक सिख अपनी औरत के साथ लुधियाना गया। लुधियाना जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां कपड़ा बहुत बनता है। सर्दियों का जमाना आ रहा था। एक दुकान पे ये सिख और उसकी औरत गए, उनको कहने लगे हमको खालिस ऊन का कंबल चाहिए, प्योर वूल का ब्लैंकेट चाहिए। फौरन उसने हाजिर किए। क्या कीमत के? 200 रुपए। 200 रुपए बहुत ज्यादा है। 150 का दिखाया तो भी बहुत ज्यादा लगे। दुकानदार बड़ा चालाक था, अंदर जाके तो लेके आया एक कॉटन का। कहते ये 50 रुपए का है, बहुत अच्छा। उसका टेक्सचर भी ऊन जैसा था। देखते देखते तो लेबल लगा था, वो भूल गया कि लेबल निकाल डालूं। लेबल पे लिखा था प्योर कॉटन। सिख कहते साहब हमने कहा कि प्योर वूल चाहिए। कहते बात ये है सरदार जी, ये जो लेबल है ये आपके लिए नहीं, ये तो कीड़े मकोड़ों के लिए है कि वो लेबल पढ़ के इसको खावे नहीं। वो सरदार जी खुश हो गए, वो ले गए। ये सऊदी अरेबियन, कितना पैसा इनके पास। तो उन्होंने बियर पीनी है, भले ऊपर लिखा हुए नॉन अल्कोहलिक, फिर अंदर भले अल्कोहल हो गए। ये हाल है मुसलमानों का। डॉर्चेस्टर होटल खरीद लिया लंदन के अंदर, बहुत कीमती, बहुत महंगा। और राजे महाराजे इस होटल में आके उतरते थे। हिल्टन है, उसके बाजू में ही डॉर्चेस्टर होटल है, बहुत महंगी होटल है। अरबों ने खरीद ली है। मेरे 2 भाई लंदन में रहते हैं। तो भाई कहता है भैया पता है आपको ये डॉर्चेस्टर होटल अरबों ने खरीद ली? मैं बोला मुझे नहीं पता। आज चलो उधर चले। मैं बोला चलो। हम डॉर्चेस्टर होटल में गए। हम दोनों की औरतें साथ थी। आपको पता है 400 आदमियों के लिए, यानी 4 आदमियों के लिए हमें 400 पाउंड का खर्च आया। 400 पाउंड। क्या था? अरब बैठे हैं, शराबें पी रहे हैं, रंडियां नचा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यह है इस्लाम। और इस इस्लाम के पीछे हमें जाना है। इस मुल्ला की बातों के ऊपर जो सिर्फ यही है कि भाई तुम नमाज पढ़ लो, मस्जिद में आओ
اور تم اپنے امام کو چھوڑ دو، جماعت خانہ چھوڑ دو، تو ہم سمجھیں گے تم ہمارے بھائی ہو، کرو گے؟ کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے ادھر کہ آپ لوگوں کے اندر بہت شوشہ چھڑا ہوا ہے نکاح کے لیے. آپ کو معلوم ہے، علم نہیں تو کسی سے پوچھو، قرآن پڑھو تو صحیح. قرآن شریف کے اندر نکاح کرنے کا حکم ہے. رسول پاک فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. نبی فرمایا جو نکاح کیے بغیر مر کے میرے پاس آئے گا میں شفاعت نہیں کروں گا. ایک لڑکے نے کہیں نے لکھا ہے کہ بھئی جوانی میں مر گیا تو بھئی تمہاری شادی کی عمر ہونے سے پہلے گزر گئے تو تمہارے اوپر شادی جائز ہی نہیں ہے. اس وقت مر گئے تو شفاعت ہی شفاعت ہے، مر جاؤ. مگر یاد رکھو، عمر لائق ہو کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی مونچھ نکل آئی تو شادی کر لو. شادی کی عمر الحمدللہ جوانی کے اندر شادی کرنا اچھا ہے. آدمی بدیوں سے، زنا سے، خرابی سے، گناہ سے بچتا ہے. ہمارے مولا نے، میں خود حاضر تھا، 72 کے اندر سب کاجی محلے میں آ کے فرمان کیا. بامبے کی بات کرتا ہوں کیونکہ 2 دن پہلے مولا کے حضور میں 16 15 برس کی لڑکیاں اور 18 برس کے لڑکوں کی شادیاں ہوئیں. اس وقت ماں باپ کچھ بولے نہیں، لیکن 2 دن کے بعد فرمان کیا. ماں باپ فرمایا میرے روحانی بچوں، تم اپنی ایجوکیشن پوری کرو پھر شادی کرو. بہت چھوٹی عمر کے اندر 16 18 20 برس کی عمر کے اندر شادی کرنے کے لیے تم جلدی مت کرو. ایجوکیشن پوری کرو، ایجوکیشن لو. مطلب تو یہ رسول پاک کی حدیث کا یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی گزار دیتے ہیں، شادی نہیں کرتے. 40-50 برس کی عمر ہو گئی لڑکی کی، 40-50 برس کی عمر ہو گئی مرد کی، اور اس نے شادی نہیں کی. کیوں؟ یہ شادی کی جھمیلے میں کون پڑے؟ یہ ہمارا مذہب نہیں، کرسچنوں کا ہوئے گا. اور کرسچنوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ عیسیٰ نبی نے شادی نہیں کی تو وہ عیسیٰ نبی کے مرید ہیں. ہم تو رسول اللہ کے مرید ہیں، حضرت امام کے مرید ہیں. ہمارا کوئی امام شادی کے بغیر نہیں رہا. اور شادی کرنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں، ایک فیملی بنانے ریز کرنے کے اندر جو ہمیں دکھ آتے ہیں، وہ فرض سمجھ کے اگر پورے کرو گے تو اللہ کی قسم عبادت کرو گے. نبی فرمایا کہ بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دینا خدا کی عبادت ہے. بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ہم جو دکھ اٹھاتے ہیں وہ خدا کے دربار کے اندر عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تو اسلام کے اندر آج یعنی مسلمان ملکوں کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں کدھر نہیں. آج کئی سال ہوئے اسرائیل چھوٹا سا 22 لاکھ آدمیوں کی بستی کا ملک، اور اسرائیل کے ارد گرد 12 کروڑ 13 کروڑ عرب ہیں. آج 25 26 27 برس سے لڑ رہے ہیں. وہ مار مار کے ان کی دمیں نکال دیتا ہے کیونکہ ان کے اندر اسلام نہیں رہا. 313 آدمی تھے بدر میں اور 1050 آدمی ابو سفیان لے کے آیا تھا مکہ سے لڑنے کے لیے. 70 آدمی مارے گئے، 72 آدمی پکڑے گئے. ابو سفیان زبردست شکست کھا کے بھاگ گیا. اور یہ 313 کے اندر 10 آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں، باقی کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی. 12 برس کے 2 بھائی تھے، ایک 12 سال کا ایک 11 سال کا. تو یہ اونٹ کے پاؤں کی ہڈیاں لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے. وہ جذبہ، وہ جوش، وہ محبت اسلام کی وہ آج کی طرح ہے. یہ 12-13 کروڑ عرب مل کے
وہ 23 लाख 22 लाख इजराइलियों के साथ लड़ नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? एक वजह तो ये है कि अरब आपस के अंदर मुत्तफिक नहीं, यूनिटी नहीं। सादात बेचारा गुजर गया है, इसके पहले नासिर था। मैंने खुद कानों से सुना है, नासिर किंग हुसैन जॉर्डन वाले को कुत्ता कहे, और जब किंग हुसैन बोले जॉर्डन वाला तो नासिर को गधा कहे। अब आप सोच लो कि मुसलमानों के कुत्ते और गधे तो अगर लीडर होवे तो बाकी तो फिर बकरियां और भेड़े ही होंगी ना। ये हमारा हाल है। एक दिन आएगा और वो ऐसा दिन होगा शायद हमारी इस जिंदगी में नहीं आ सके। मेरा अंदाजा 50 बरस का है। 50 बरस के बाद जो जवान है इंशाल्लाह होंगे। दुनिया के मुसलमान हजरत इमाम के पांव पे पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और इस्लाम मिटने की हालत में आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि अभी इस्लाम मिट जाएगा। फिर हजरत इमाम उनका हाथ पकड़ेगा, बायनाहू, जैसे अली ने किया था ना। हजरत उस्मान का खून हो गया तो 3 दिन तक कोई खलीफा नहीं था, और मौला अली की चौखट के ऊपर ये सब मदीने के लोग आए थे, रोते थे, बाहर बैठ गए। मौला कहने लगे जाओ तुमको जिसको खलीफा बनाना बनाओ, मुझे कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। रोने लगे। रसूल के बहुत से सुहाबियों ने कहा या अली, तुमने लड़के अपनी तलवार से, अपनी शहजोरी जवां मर्दी से इस्लाम कायम किया, तेरी कुर्बानियों से तो इस्लाम खड़ा हुआ। आज अगर तू हाथ नहीं पकड़ेगा तो हम मारे जाएंगे। 3 दिन के बाद मौला अली ने कबूल किया। ऐसा जमाना फिर आएगा कि मौलाना हजरत इमाम के पांव के ऊपर पड़ेंगे, पांव के ऊपर गिरेंगे। मौला रिलक्टेंटली इनकी लीडरशिप कबूल करेगा। और देखो दीनदारों, मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा मुझे मालूम नहीं, मगर आज मैं आपको बोलता हूं, हिंदुस्तान और ख़ुसूसन पाकिस्तान में हम इस्माइलियों को अपने मजहब की बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है कि हमको जमात खानों में नमाज पढ़ने का हुक्म हो, शरीयत में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि हजरत इमाम इस्लाम को बचा सके। मुसलमान जो हैं वो इमाम को अपने खलीफे के तौर पे, इमाम के तौर पे नहीं मानेंगे, वो लोग खलीफा के तौर पे या राहबर के तौर पे, लीडर के तौर पे इसको कबूल करेंगे, और हमको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इस्माइली मजहब की वो हालत जो आज है, जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में से मिट रही है, एक दिन वहां मिट जाएगी। लेकिन उसके लिए इमाम ने पहले से इंतजाम कर लिया। कनाडा, अमेरिका, यूरोप के अंदर मौला ने जमात लगा दी। बहुत बड़ा भेद है इसके अंदर। मैं बहुत सी चीजें जानता हूं, नहीं कह सकता, लेकिन खसूसन कनाडा में, कनाडा के अंदर जो जमात मौला ने बनाई है, इंशाअल्लाह वो जमात बड़ी होएगी, बहुत बड़ी बनेगी। इस्माइली मजहब अपनी असल उस हालत के ऊपर जो पीरों ने हमको ये मजहब दिखाया, वो हालत इधर कायम रहेगी, बाकी जगह मिट जाएगी। सारी दुनिया के अंदर जब अमन व आमान हो जाएगा, फिर यहां से इस्माइली मजहब उधर जाएगा। यहां उसको असल हालत में रहने दो। कनाडा, अमेरिका के अंदर पीरों ने जिस तरह इस्माइली मजहब हमको ये सतपंथ सिखाया, उसको यहां असल हालत में रहने दो। जो कुछ भी करना है, कतर ब्योंत करनी है, उधर करो, यहां नहीं।
تو میں آپ کو بات کر رہا تھا نکاح کی. عربی زبان کے اندر نکاح کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، اور شادی کو تزویج کہتے ہیں. تزویج، تے زے واو یہ جیم. نکاح کا مطلب شادی نہیں ہے، نکاح کا مطلب ایگریمنٹ. ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دیکھا، پسند آئی، عمر لائق ہیں، ماں باپ کو کہا، ماں باپ بیچ میں آئے، خوش ہوئے، دونوں میں ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ کا مطلب یہ کہ منظوری ہوئی کہ چلو میں اپنی لڑکی تیرے لڑکے کے لیے منظور کرتا ہوں. ہمیشہ مانگا جو آتا ہے تو لڑکے والے کی طرف سے لڑکی کے پاس جاتا ہے مانگا، اور لڑکی والا پھر کہتا ہے اچھا مجھے قبول ہے. جب یہ قبول ہو گیا تو یہ نکاح ہوا، یہ ایگریمنٹ. اب اس کو عمل میں لانے کے لیے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے اندر کہتا ہے کہ میں نے اس کی لڑکی کے اوپر مانگا بھیجا، اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے. مہر کی رقم طے ہوئی. پبلک کے اندر مہر کی رقم اناؤنس کرنی چاہیے اسلام کے اندر، بھئی اتنے مہر کے اوپر میں اپنی لڑکی تیرے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے منظور کرتا ہوں. یہ نکاح ہے. لڑکے کے باپ اور ماں نے، لڑکی اور لڑکے دونوں نے، چاروں نے مل کے سائن کر دی. بعد میں ملا ہاتھ اٹھاتا ہے، اے خدایا، حضرت آدم اور حضرت حوا کے اندر جس طرح تو نے محبت ڈالی ایسی محبت اس میں ڈال. آپ کو پتا ہے آدم حوا لڑا کرتے تھے، تو ملا کہتا ہے یہ بھی لڑو. اور یہ حوا تھی کہ جس نے آدم کو بھلا دیا اور جنت چھوڑائی، تو یہاں بھی کہتا ہے یہ بھی ایسا کرے. اللہم الفت بینا کما ہما الفت بینا حضرت آدم و حوا. وہ کہتے ہیں آمین. اللہم الف بینہما کما الفت بینا حضرت موسیٰ و صفورہ. وہ کہتے ہیں آمین. اللہم الف بینہما کما الفت بینا حضرت ابراہیم و سارہ. اسی طرح سے یوسف اور زلیخا کا نام لیتے ہیں، رسول اکرم اور خدیجہ کا نام لیتے ہیں، حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نام لیتے ہیں. بس بھائی یہ نکاح ہو گیا. اب مجھے بتاؤ کہ کون سی چیز کے لیے کہتے ہو کہ نکاح نہیں ہوا؟ نکاح کا مطلب ایگریمنٹ. ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ پہ سائن ہو گئی، اناؤنس ہو گیا، مہر نکی ہو گیا، طے ہو گیا، شادی ہو گئی. دیکھو دیندارو، امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ سے زیادہ کوئی اسلام جان سکتا ہے؟ ہمارے امام سے زیادہ کوئی اسلام جانتا ہے؟ یہ چیز امام سلطان محمد شاہ نے خود کھڑے رہ کے اپنی حاضری میں بنوائی اور کہا کہ تم اس کو، وہ ملا کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑو. امام اس وقت یہ دیکھ رہا تھا کہ فیوچر کے اندر میری جماعت یورپ، کینیڈا، امریکہ، ویسٹرن سائڈ میں جا رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ نہیں. نکاح کا مطلب ہی ایگریمنٹ ہے. مکھی کمڑیا صاحب جو حضرت امام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کے سامنے جا کے ہم سائن کرتے ہیں، مہر کی رقم طے ہوتی ہے، سائن ہو جاتی ہے. جماعت کے اندر مکھی کمڑیا اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو ابھی اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں. بعد میں دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. اتنا ہی ہے نا کہ حضرت آدم حوا کا، یوسف زلیخا کا، ان جوڑوں کا نام نہیں آتا، بس نا. کیا ہے اس میں؟ کسی آدمی نے کہا کہ حضرت امام نے کیوں نکاح کیا؟ پیرس کے اندر الجیریا کے ملا نے ادھر آ کے حضرت امام کا نکاح پڑھایا.
میں پوچھتا ہوں کہ حضرت امام مکھی کے پاس سامنے جا کے بیٹھے اور مکھی کو کہے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرا نکاح کر دو، یہ چاہتے ہو؟ اور حضرت امام جو ہے وہ اپنی اسماعیلی مذہب کے اندر شادی نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں، وہ کسی بھی اسماعیلی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، وہ ہمارا روحانی ماں باپ ہے۔ ماں باپ اپنی لڑکی لڑکوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے۔ امام کیا کرتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا، ہم تو امام کا حکم ماننے والے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ زنزبار کے جماعت خانے کے اندر ایسا فرمایا، دیکھو تم نیک بنو، پاک بنو، حسد چھوڑو، دشمنی چھوڑو۔ ایسی صاحب نے بہت سی اچھے کیریکٹر کی باتیں کی۔ میں وہ فرمایا، دیکھو میرے جیسے بنو، میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ مولا کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے غور سے مولا کو دیکھا۔ یہ فرمان بیت الخیال کے اندر ہے۔ سفر میں نا جب میرے جیسے بنو، تو مولا نے 16 ہیٹ پہنا ہوا تھا سفید رنگ کا، کالا چشمہ لگایا تھا کیونکہ مولا کی آنکھیں دنیا بھر دکھتی تھی، چائنا سلک کا سوٹ تھا، مورون رنگ کی ٹائی تھی، اور نیچے پاؤں میں سفید موزے اور سفید بوٹ تھے، ہاتھ میں لکڑی تھی۔ بس جب صاحب نے یہ کہا تو وہ آدمی صاحب چلے گئے، تو گیا بازار میں، درزی کے پاس جا کے چائنا سلک کا ڈبل بریسٹ کا سوٹ سلایا، موزے سفید خرید کے لایا، نیوی ٹائپ کے سفید بوٹ لایا، کالے چشمے خریدے۔ 4-5 دن کے بعد ہیٹ پہن کے صاحب کی طرح کے کپڑے پہن کے آگے سامنے بیٹھ گیا۔ صاحب فرمایا، تم گدھا ہے، میں نے تم کو ایسا کہا کہ تم میرے جیسے بنو، میرے جیسے کیسے بن سکے؟ میں نے تو یہ کہا میں برائی نہیں کرتا، میں حسد نہیں کرتا، میں نندا نہیں کرتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں حرام نہیں کھاتا، ایسا میرے جیسے بنو۔ امام کی ظاہری حالت کو ہمیں نہیں دیکھنا، یہی تو ہماری بات ہے کہ ہم باطونی ہیں، اور باطون تو یہ ہے کہ امام کا نور باطونی نور ہے، اس کی طرف بھاگو۔ اس بات کو شریعتی نظر سے دیکھ کے اپنے مذہب کے اندر مذہب کی حالت کو خراب مت کرو مومنو۔ حضرت امام نے جو چیزیں منظور کی ہیں انہی چیزوں کو سر جھکا کے تسلیم سے قبول کرو۔ میں نے آپ کو ایک اپنی واعظ میں بات سنائی کہ انس بن مالک نماز پڑھتا تھا، نبی نے آواز لگائی، نہیں سنی، دوسری تیسری دفعہ رسول اکرم اٹھ کے جھانک کے دیکھتے ہیں تو وہ سلام پڑھ رہا تھا، تو نبی کہتے ہیں تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا کہ یا نبی میں نماز پڑھتا تھا، تم کو کس نے نماز پڑھنے کے لیے کہا؟ کہ حضور آپ نے کہا، تو پھر میں تمہیں بلا رہا ہوں کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے یا نبی نماز پڑھوں تو آپ مجھے بلائیں، چھوڑ دو۔ فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ میرا حکم نماز سے زیادہ ہے۔ حضرت امام کی فرمان برداری ہی اسلام ہے۔ اونچا پاجامہ پہننا، داڑھی رکھنا اور نماز پڑھنا اور یہ روزے رکھنا یہ اسلام نہیں۔ اسلام تو حضرت امام کی تابع داری کا نام ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، اسلامی ملکوں کے اندر سفر کر کے دیکھو، جاؤ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ آپ صبح ادھر اٹھو اور رات کی پلین لے کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ ایک شہر میں رہو، 2 5 10 دن ٹھہرو، گھومو پھرو، تب آپ کو پتا چلے کہ وہاں کیا بدیاں اور کیا برائیاں ہیں۔ کتنا پیسہ ہے ان مسلمان ملکوں کے اندر جہاں سے تیل نکلتا ہے، بے حساب پیسہ ہے، بے حساب پیسہ ہے۔ لندن کے اندر ہیرڈس نام کا ایک سٹور ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور ہیرڈس۔ کوئین ادھر جاتی ہے، دنیا کے بلینرز ادھر جاتے ہیں، بہت مالدار لوگ ہی ادھر جا سکتے ہیں، آرڈینری آدمی کا کام نہیں۔ ایک عرب گیا ادھر، اندر جا کے جہاں پرفیوم بکتی تھی تو اس لڑکی کو کہا بیسٹ پرفیوم لگاؤ۔ اس نے کچھ سامنے رکھی،
एक आध बोतल खोल के सूंघी, पसंद आई, कहता है आई वांट ए गैलन, आधे आउंस की बोतल। वो लड़की तो बेचारी बेफल हो गई, फौरन भाग के गई, मैनेजर को बुलाया कि भाई एक अरब आया, 1 गैलन परफ्यूम फलानी टाइप की चाहता है। वो एक आधे आउंस की बोतल के कुछ 25-30 पाउंड थे। कहते डोंट वरी, आया, झुक के सलाम किया, यस योर हाइनेस, आई वांट ए गैलन, यस सर। एड्रेस दिया, इसने कहा कि जितनी भी ये बोतलें हैं सब निकालो। बोतलें तोड़ तोड़ के उसने गैलन बना दिया, पहुंचा दिया उधर, बिल भेज दिया। तो वो क्या किया उसने, ये सारा गैलन का गैलन टब में डाला और अपनी औरत को उसमें नहलाया। मेरा मतलब कहने का यह है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरफीन। कुरान पाक में है कि तहकीक अल्लाह फजूल खर्चों को पसंद नहीं करता। अब मुझे बताओ, ये एसेंशियल चीज थी? हजारों पाउंड का एक गैलन सिर्फ औरत को नहलाने के लिए? ये मुसलमानों की आज बात है, पैसा उनका ये है। लेकिन दुनिया के अंदर जब कहीं तूफान आता है, जब कहीं जलजला अर्थक्वेक आता है, जब कोई दूध मुफ्त देते हैं, खाने पीने की चीजें मुफ्त देते हैं, नर्सें जाती हैं उनका इलाज करने के लिए, करोड़ों डॉलर की एड देते हैं। आपने सुना कि किसी जगह कोई तूफान आया या आदमी मारे गए तो किसी मुसलमान मुल्क ने वहां कुछ पैसे भेजे? लंदन के अंदर एक दिन मैं नवा जब ही लंदन आया, जो कि अभी भी वही है, आप कभी जाओ तो बहुत सी जगहों के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर 4-5 हजार पेपर पड़े हैं और पास ही एक टोपी ऊंधी करके पड़ी है। बहुत से स्कूल के बच्चे, गरीब फैमिली वाले, वो आधी रात को 2 बजे 3 बजे तो फ्लीट स्ट्रीट में जाएंगे जहां सब पेपर्स निकलते हैं, तो 4-5 हजार या 2,000 कॉपियां लेके साइकिल के पीछे बांध के अपने घर के पास कॉर्नर पे रात को 3 बजे वो उधर पेपर रख जाता है, उसके ऊपर एक पत्थर रख जाता है और अपनी टोपी ऊंधी करके रख के घर जाके सो जाता है। 7-8 बजे उठ के स्कूल जाता है और 12 बजे जब ये रिसेस होती है लंच आवर की, तो वो आता है स्कूल में से और इधर जमीन के ऊपर बैठ के वो हिसाब करता है, कभी एक पेनी कम नहीं हुई। बहुत से लोग उधर आते हैं, पैसे डाले, एक पेपर लिया, चले गए, टोपी में पैसे डाल के एक पेपर लेके चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा होगा तो पेपर भी जाएंगे, वो टोपी भी ले जाएगा, टोपी भी ले जाएगा। यूरोपियन और ये इन मुल्कों के अंदर खुदा ताला ने इन लोगों की चढ़ती की, इनकी तरक्की की, दीनदारों कोई रीजन है, कोई कारण है। बदमाश यहां भी हैं, सारी दुनिया के अंदर हर कौम के अंदर बदमाश तो हैं ही, लेकिन जो बदमाशियां मुसलमान मुल्कों के अंदर है वो बदमाशियां यहां नहीं है। इन मुसलमानों के पीछे जाना चाहते हो? हजर इमाम की बात मानो, शरीयत को अपने दिमाग में से निकाल डालो। अच्छा कैरेक्टर, अच्छे अमाल, अच्छा साफ प्योर दिल, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए पता है? उहद की लड़ाई थी, उहद की लड़ाई के अंदर मुसलमान जीत गए। नबी ने 50 आदमियों को उस पहाड़ के ऊपर रखा था जो मदीने के बाजू में था, क्योंकि वहां से एक दर्रा आता था। हुजूर ने फरमाया लड़ाई का कुछ भी अंजाम होवे, जीत जावे या हार जावे, तुम ये जगह छोड़ना नहीं। मुसलमान जीत गए, काफिर भाग गए। जब ये काफिर भाग गए
تو کچھ مسلمانوں نے ان کافروں کا مال لوٹنا شروع کیا. ان 50 نے دیکھا کہ لڑائی جیتی گئی ہے اور یہ لوگ غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں, ہم رہ گئے. نبی کی بات, سردار کی بات بھول گئے. نبی نے کہا تھا انجام کچھ بھی آوے, میں جب تک تمہیں نہیں کہوں تم یہ جگہ چھوڑنا نہیں. مگر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. یہ 50 آدمی نیچے اتر آئے. ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا, مسلمان لوٹ میں پڑ گئے ہیں. خالد بن ولید کے ساتھ 50 آدمی دیے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا, جیتی ہوئی بازی ہار گئے. اسی لڑائی کے اندر حضرت امیر حمزہ مارے گئے. اسی لڑائی کے اندر رسول اللہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے. اس لڑائی کے اندر بہت سے اس مسلمان مارے گئے. ان 50 آدمیوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی. بات مجھے جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ گمسان کی لڑائی پڑی. رسول اللہ کی بیویاں, مسلمانوں کی بیویاں پانچے اونچے کیے ہوئے, ہاتھ میں جگ لیے ہوئے پانی پلا رہی تھی. زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. تو ایک مسلمان عورت ایک جگہ سے نکلی تو آواز آئی العطش, یعنی پیاس لگی ہے. گھوم کے دیکھا تو ایک زخمی مسلمان گرا ہوا تھا. فوراً اس کے نزدیک پہنچی, پانی بھرا, گھٹنوں کے اوپر آدھا گھٹنا نیچے, ایک ٹانگ اونچی, اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی تھی تو بازو میں سے آواز آئی العطش. یہ زخمی اس مسلمان عورت کو کہتا ہے بہن پہلے اس کو پانی پلاؤ. کہ تو پی لے, میں اس کو پلاتی ہوں. کہ نہیں, پہلے اس کو پلاؤ. اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے پاس گئی تو اس کے بازو والے نے بے ہوش ہو رہا تھا, العطش. تو یہ کہتا ہے میری بہن پہلے اس کو پلاؤ. بھئی تو پی لے. کہتا نہیں, پہلے اس کو پلاؤ. یہ جب تیسرے کے پاس پہنچی تو وہ بیچارہ مر چکا تھا. بہت افسوس ہوا اس کو. اب یہ ادھر آئی کہ میں اس کو پانی پلاؤں تو یہ بھی مر چکا تھا. اس کو ایسا ہوا کہ وہ پہلے کے پاس پہنچی تو اس کے پاس پہنچی تو وہ بھی مر چکا تھا. یہ اسپرٹ مسلمانوں کی تھی کہ موت کے وقت بھی پانی کی پیاس خود کو لگی ہے لیکن اپنے بھائی کو پہلے پلاؤ, مجھے بعد میں پلانا. آج وہ مسلمانوں کے اندر اسپرٹ نہیں ہے. مر گئے, تینوں مر گئے پانی پیے بغیر, مگر کسی نے یہ نہیں کہ میرے بھائی پیاسا رہے اور میں پہلے پی جاؤں. نہیں, پہلے اس کو پلاؤ. اسلام کدھر ہے آج؟ یہ اٹھنے بیٹھنے کو اسلام سمجھتے ہو؟ بھائی قیام کیا اور رکوع کیا, چھوڑ دو مسلمانوں کو. مسلمان بھول چکے ہیں. نبی فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں, تم نے جو میری اطاعت کو اور قرآن کو چھوڑ دیا یا دونوں چیزوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا, گمراہ ہو جاؤ گے. رسول کی آنکھیں بند ہوئیں, انہوں نے علی کو چھوڑ دیا. اسی دن سے گمراہ ہو چکے ہیں مسلمان. جب تک واپس یہ علی کے پاس نہیں آئیں گے تب تک اسلام کا کچھ بھی نہیں بنے گا, بالکل نہیں بنے گا. دیندارو, میری باتیں یاد رکھنا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں کسی اور کی طرف سے آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں. اسلام کے اوپر یوں ترقی بہت ہوئے گی, پیسے کی, ٹیکنالوجی وغیرہ آئے گی, مگر اسلام کے اوپر بہت تکلیفیں آئیں گی, بہت دکھ پڑیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں سے اسلام مٹنے کے نزدیک ہو جائے گا. پھر مولا کھڑا ہوئے گا. اپنے مولا کو پکڑ رکھو. وہ جس طرح کہتا ہے ایسا کرو, ملا جس طرح کہتا ہے ایسا مت کرو. اسلام ملا کو پتا نہیں ہے, اسلام حاضر امام کو پتا ہے. ملا آل رسول نہیں ہے. آل رسول یہ دعویٰ کرتا ہے میں آل رسول ہوں, علی نبی کا لہو میرے اندر ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا نور اس میں ہے, پھر ہم اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں اور ملا کی بات مانتے ہیں. تو یہ بھول مت کرو, یہ بھول مت کرو.
حضرت امام کے فرمان پہ چلو اور اپنے مذہب کو جانو. انڈیا پاکستان دور ہٹ جائے گا اور بھی شریعت پہ چلے جائیں گے. افریقہ تو ختم ہوا. ایسٹ افریقہ کے اندر ابھی اگر ساری افریقہ کے اندر کہوں تو 20,000 آدمی بھی ابھی نہیں ہے. جہاں 80,000 آدمی تھے افریقہ میں، آج ساری افریقہ میں 20,000 نہیں ہے. 8,000 سے کم تنزانیہ میں ہیں جہاں 40,000 آدمی تھے. تقریباً 7,500 آدمی کینیا میں ہیں کہ جہاں 18,000 آدمی تھے. 6,000 آدمی ہمارے مڈغاسکر میں تھے، آج 2,000 سے بھی کم ہیں. 2-3 ہزار آدمی کونگو کے اندر تھے، اب 500-600 ہیں. 3,000 آدمی موزمبک میں تھے، ابھی 36 کے 40 آدمی ہیں. 1,000 آدمی کے قریب وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا، آج ادھر 30-32 آدمی ہیں. سارے افریقہ کے اندر 20,000 آدمی بھی ابھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ 4-5 سال کے اندر 10,000 رہ جائیں گے، 10,000 نکل آئیں گے. افریقہ کو بھول جاؤ. باقی رہا انڈیا پاکستان، تو اس کا فیوچر مولا بہتر جانتا ہے. ادھر اسماعیلی مذہب جو مولا نے نرسری لگائی ہے، اس کو مضبوط کرو. آج میں نے آپ کو دل کھول کے باتیں کی ہیں کہ جو شاید میں آواز میں نہ کہتا. تو آپ کے بہت سے سوال ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ پوچھو مجھ کو. ہاں ابھی بات کیا ہے کہ میرا ایک کان بند ہے. آج ادھر نزدیک آؤ. مجھے ایک اسماعیلی ملا ملا ہے. اسماعیلی ملا جو اس کا باپ کو آپ پہچانتے ہو، بمبئی کا ہے، محمد رفجی دیوان محمد رفجی کا نام آپ نے سنا ہو؟ اچھی طرح سنا بھی، جانتا بھی. ان کا لڑکا یہاں ہے، اس کا ایڈریس تو مجھے دیا ہے. تو میرے کو اس کی ملاقات اس حساب سے ہوئی کہ میں نے انشورنس اتارا ابھی. تو جو انشورنس والا جو آدمی تھا وہ بولتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کی وائف. تو وہ مجھے وہاں لے کے گیا، اس حساب سے مجھے وہاں جانا پڑا. تو اس نے ایسا بولا، پہلے بات چیت ہو چکی تھی. وہ جو بیچ میں ایک حیدرآبادی وہ آدمی تھا، اس نے بولا کہ تمہارا اسماعیلی ہے اور میرے بھائی کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا ہے. تو انشورنس اتارنے والا تو بیچارہ میرے پہلے ہی گزر گیا. ابھی کہہ ایک مہینہ ہی نہیں ہوا. مطلب وہاں لے کے گیا، اس کے گھر پہ میرا جو کاروائی تھی وہ کر دیا اس نے. میرے کو جو بدل کی جو کچھ کرنا تھا، انکوائری جو کچھ تھا وہ کر لیا اس نے. اس نے بھی داڑھی رکھی ہے، ابراہیم نام ہے اس کا، محمد رفجی کا بڑا لڑکا ہے وہ. اس نے میرے کو بولا کہ تم حاجر امام کو خدا مت کرو. تو میں نے بولا کہ بھائی میں تو بچپن میں چھوٹا تھا، جب سے میری ماں اور میرے باپ نے یہی سکھایا کہ حاجر امام وہی خدا ہے. اور بچپن سے میں نے اس کی مطلب یہی میرے کو سب سمجھایا، سکھایا. بمبئی میں رہا ہوں، کدھر بھی کراچی میں رہا ہوں، میرا تو وہی عادت ہے کہ جو حاجر امام کو میں خدا سمجھتا ہوں. تو بولے ان کو اس لیے کہا غصہ جا کہ تمہارا سب کا خیال ہے کہ میرے کو بولتا ہے. وہ محمد رفجی کا لڑکا بولتا ہے. بولے خدا کو ڈائریکٹ یاد کرو، اس کو چھوڑ دو میرے کو بولتا ہے. میں بولا بھائی اس کا جواب تو ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں اور نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں. میرا کوئی مشنری صاحب آتا ہے یہاں جماعت خانہ، اس کو وہ معلوم نہیں تھا. میں بولا یہاں جماعت خانے پہ تم آؤ، ہماری گرینڈ محفل ہوتی تھی صبح میں، تمہارا سوال کا جواب وہاں دینے والے ہیں کچھ بہت. اور کچھ ہمارے مشنری جو آتے ہیں وہ تمہارا فادر کو بھی پہچانتے ہوں گے، وہ بھی جواب دیں گے. تو مطلب یہ بس بار بار وہ گھر پہ فون کرتا ہے. تو بولے تم خدا کو ڈائریکٹ یاد کرو، بولے بیچ میں حاجر امام کو مت رکھو میرے کو بولتا. اس کا کہنا سچا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ حضرت امام کا بدن خدا ہے تو آپ بھول کرتے ہیں. ہمارا مذہب نہیں کہتا یہ.
کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو 48 خدا مر گئے ہمارے، علی بھی گزر گئے، حسین بھی گزر گئے، سلطان محمد شاہ بھی گزر گئے، تو خدا تو مرتا نہیں ہے، خدا بیمار نہیں ہوتا، خدا کی اولاد نہیں ہوتی، خدا کو بھوک نہیں لگتی، خدا کو پیاس نہیں لگتی۔ یہ کہنا کہ حضرت امام خدا ہے اور ہمارے خیال کے اندر وہ اپنی بدنی حالت کے اندر ہے، تو میرے خیال میں ہمارا مذہب ایسا نہیں کہتا۔ تو اس کو کیسا سمجھانا؟ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ خود سمجھو۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ سمجھو اچھا کہ دیکھو خدا ہے وہ نور ہے۔ مولانا حضرت امام کا بدن ہے، اس کو بھوک لگتی ہے۔ امام حسین کو مار ڈالا گیا، علی کو بھی خون کیا گیا، مولانا خلیل اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو ایک دن یہ حضرت امام بھی دنیا بھانے، ان کا بدن جو ہے وہ گزر جائے گا۔ سلطان محمد شاہ کو ہم دفن کر کے آئے، حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں سوئے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ پھر تو پھر ہمارا خدا مرتا تو نہیں نا کہ مرتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے جو پرانے لوگ جو تھے وہ سمجھا نہیں سکے کہ ہم اسماعیلی لوگ ہمیشہ نور کو مانتے ہیں، نور کبھی مرتا نہیں، نور سوتا نہیں، نور کی اولاد نہیں، نور کو بھوک نہیں، نور کو کوئی بیماری نہیں، نور بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے، اور نور ہی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی وہ ڈاکٹر ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور اچھا بڑے اپنا حضرت امام کے ساتھ تو رہتا تھا، محمد دیوان کا کار تو وہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ لڑکا اپنے پاس یہاں نہیں آتا۔ معاویہ اور علی چھوٹی عمر میں ساتھ کھیلتے تھے، معاویہ اور علی چھوٹی عمر میں ساتھ کھیلتے تھے، تو حضرت امام کے پاس رہنے سے کچھ ایمان آ جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بہت دفعہ حضرت امام کے پاس رہنے سے ایمان چلے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پیروں نے کہا مولا سے دور رہو۔ بہت ایسا دیکھا میں نے کہ امام کی حضور میں رہنے والے کئی لوگوں کا ایمان بگڑ گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا تعالی ہے، وہ پاک ذات ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، بیوی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، اور ہم اپنی دعا میں یہی پڑھتے ہیں، نہ وہ جنم دیتا ہے نہ جنم لیتا ہے۔ تو دوسرا ملا مولوی یا دوسرا مسلمان میری دکان میں کام کرتا ہے، وہ بھی ایسے ہی بولتا ہے ہمیشہ، وہ سچ کہتا ہے۔ کیا جواب دینا ہے؟ اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو کوئی کہ یہ بولے تو ایسا میرے بولتا کیوں جاتا ہے، اور میرے تو نماز میں تو بولے سادہ کپڑا پہنا جاتا ہے، ہجار قمیض پہنا جاتا ہے۔ 7 برس کے ہمارا جماعت خانے میں تو سب سوٹ پہن کے آتے، ہم کو تو کوئی منع نہیں کرتے۔ 7 برس کے 2 بچے بیٹھے تھے کہ میں جب شادی کروں گا نا تو میرے گھر اتنے لڑکے ہوئیں گے۔ ابھی اس کو پتہ شادی کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کو دیکھا یا سنا، مگر اس کو پتہ نہیں ہے، جوان ہوئے گا تب پتہ لگے گا شادی کیا ہے۔ تو محض ایسا چرچا کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا جواب ایک ہی ہے، ہم اپنے آغا خان کو امام مانتے ہیں، حاضر امام کو ہم امام مانتے ہیں، باقی سب کچھ دل میں رکھو۔ ختم ہو گیا نا؟ اچھا، دوسرا ایک سوال ہے اپنا، جو اپن جو یہاں میرے وہاں کوئی گزر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، اس کی دعا یہاں آتی ہے، مطلب میرا فادر سمجھو، اس کا فادر، ہم دعا لاتے ہیں، دعا ہم کرواتے ہیں، اور باقی پھر بعد میں جو جماعت بھی، اس کے بعد ہمارا جو کا ہو جاتا ہے، جماعت بھی دعا کراتی ہے، تو اس کا مطلب اور اس کا معنی کیا ہے وہ ذرا؟ اس کا تو مطلب صاف ہے، اگر ہم کسی روحانی کے لیے دعا لاتے ہیں تو مکھی کمریا اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ جو کچھ بھی فروٹ ہے یا کھانا آپ لے کے آئے وہ شاہ پیر کی مہمانی ہے۔ وہ مہمانی ہے، اس مہمانی کا ثواب مرنے والے کو ملتا ہے۔
بعد میں جو جماعت کو دعا کراتی ہے وہ اس کا بھی ثواب. جماعت نے بھی 10 سینٹ دے کے کہ ڈالر دے کے جو دعا کرائی تو وہ مہمانی ہے. مہمانی کا ثواب مرنے والے کی روح کو ملتا ہے. آج سے 35-40 سال سے پہلے بمبئی کے اندر ادھر گزر گیا تھا. بہت مہمانی کپڑا وپڑا بہت رکھا تھا ایک دم کریم آباد میں کھانے والے میں. تو جوناگڑھ والی کی مجلس میں جاتے رہتا تھا بہت دفعے. تو ایک دفعے بات نکلا کہ بھائی وہ مکھی کامڑیاں بولتے تھے کہ 1.25 روپیہ ڈالو تو یہ لوگ آپ کو روحانی تو آپ کی روحانیوں کو سب ثواب ملے گا. یہ جو جس نے بزنس کیا ہے وہ سکھا اور کپڑے پکڑے جو کچھ رکھے ہیں ویسا ہم سنا تھا. تو یہ صحیح ہے سب. ہاں ٹھیک ہے، مگر آپ کا یہ 1.25 روپیہ کہنے کا مطلب ادھر مکھی کچھ 20-25 ڈالر مانگتا ہے. نہیں ہاں میں تو ایک بات سمجھنے کے لیے بولتا ہوں. برابر ٹھیک ہے. بولتا ہوں کوئی غریب ہے 1.25 روپیہ ڈالو کچھ ہے کوئی کچھ ہے ایک بات ہے. خدا تو نیت نے دل دیکھے 1 سینٹ ڈالو. آپ جتنا ڈالو گے اتنا ثواب اس کو ملے گا. مکھی صاحب کبھی ایسا بول دے کہ بھئی $1 ڈالو یا 10 سینٹ ڈالو تو مکھی کے اوپر ہے. پھر بھی کبھی آپ کی توفیق اتنی نہیں ہے کم کی دو. خدا کو تو پیسے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. خدا تو ہماری نیت دیکھتا ہے. پڑھو تو سوال. ایک سوال ہے جو اس طرح ہے بتایا ہے જો કોઈ સ્માઇલી હાજરીમાં અમને સપનામાં ડ્રીમમાં વારંવાર જોવે તો શું સમજવું? વિદા થયા યા નહીં? અને આ સપનાની વાત કોઈને કરાય કે નહીં? ارے امام کے فرمان میں ہے کہ میں کسی کے سپنے میں آتا ہی نہیں ہوں اور کبھی آتا ہوں تو وہ بولتا نہیں ہے. یہ فرمان کیسے ہوا؟ ابھی جدھر باغیچے کا جماعت خانہ ہے کراچی میں، پیلے رنگ کا یہاں جھونا پرانا جماعت خانہ تھا. شاید کسی کو یاد ہوگا. یہ میں بات کرتا ہوں تقریباً 60-65-70 برس کی. پہلی لڑائی کا زمانہ تھا. وہ پرانا زمانہ پرانا جماعت خانہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے بہت سے درخت تھے. تو صبح کے وقت مرد لوگ اپنے کام پہ چلے جاویں، گھروں میں عورتیں رہ جاویں. ایک کوئی بھگت صاحب تھے، بڑی عمر تھی، بال بچہ کوئی تھا نہیں، اکیلا تھا. تسبیحاں بہت نکالے، صبح شام جماعت خانے جاوے. تو سکینہ بائی کے گھر پہ جاوے، ایسا خالی نام لیتا ہوں، ماں کی علی مدد. بھگت باپا آؤ، بچھاوے اس کو، چائے پلاوے. اس کو کہے مولا میرے سپنے میں آئے تھے، کہتے تھے کہ سکینہ کو کہنا تمہارے اوپر ایک تکلیف آنے والی ہے. عورتیں، اور وہ بھی آج سے 100 برس پہلے کی عورتیں، سندھ کی بھولی بیچاری عورتیں. ارے تو بھگت صاحب آئے مجھے مٹے دعا کرو نا. ہاں ضرور. اس کو دھرم کی باتیں سناوے، کھانا پینا کھاوے. لنچ تو ہو گیا، چائے بھی ملی. اٹھتے وقت 1.25 روپیہ بھی لے لے کہ چلو میں تمہارے لیے میں دعا مانگوں گا. یہ بھگت صاحب کی روزی تھی. دوسرے دن دوسرے کے گھر پہ جاوے. مشنری حسینی کو پتہ لگا، تپاس کی، بات سچی نکلی. مولا کے پاس اس نے شکایت کی. بابا فرمایا میں کسی کے سپنے میں نہیں آتا، اور اگر آتا ہوں تو وہ کسی کو کہتا نہیں. یعنی جو آدمی یہ کہے کہ صاحب میرے سپنے میں آیا تو فرمان کے حساب سے اس نے جھوٹ بولا. کیونکہ فرمان یہ کہتا ہے کہ سپنے میں آؤں تو بولنا نہیں چاہیے. کبھی وہ بول دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے امام کو جھوٹا سمجھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ چیز کا درجہ دیدار نہیں ہے.
सपने के अंदर तो हम बहुत सी चीजें करते हैं। एक आदमी बेचारा गरीब हो गया, टीचर था, नौकरी चली गई, घर के बर्तन बेच बेच के खाने लगा, बहुत तकलीफ हुई, कोई हिसाब से काम मिले नहीं। अभी एक घोड़ा बाकी रह गया बेचने के लिए, मगर घोड़े को खिलावे तो मोटा ताजा होवे, पैसे नहीं है घोड़े को घास खिलाने के लिए, घोड़ा दुबला हो गया, इधर भी लेके जावे घोड़ा को खरीदे नहीं। तो दरख्त के नीचे खटले पे सोया था, इसको सपना आया कि मैं मार्केट में गया हूँ, घोड़े के ऊपर बैठ के, घोड़ा मोटा ताजा है। एक आदमी ने पूछा बेचना है कि हाँ बेचना है। ख्वाब में सपने में आ रहा है, कितने पैसे? 1000 रुपया। भाई 1000 रुपया तो बहुत ज्यादा है, 600 रुपए दूंगा। नहीं 600 नहीं, अच्छा 900 रुपए दो, और 625 ले लो, 800 दो, 650 लो। इतने में घोड़ा बिद का, घोड़े ने जंप किया, ये घोड़े से गिर गया, खटले में से गिरा था। सपने में ऐसा हुआ कि घोड़े से गिरा, आंख खुली, न मार्केट न घोड़ा, हाथ रख के कहते हैं ला 650 ला। तो इस किस्म के ये लतीफे हैं। मौला किसी के सपने में आवे वो कोई दर्शन का दर्जा नहीं है। पीर सदरुद्दीन ने सपने के ऊपर एक गिनान लिखा, फरमाते हैं एक रांक सुतो, रांक यानी एकदम गरीब भिखारी, सपनो लादो, सपना में पाम्यो राज, हाथी घोड़ा आदि घना, पालखी पोताने काज। राज मिला, घोड़े हाथी लेना देना लश्कर वगैरह, मगर जब ये आंख खुली तो वही भिखारी का भिखारी था। सपने की जो बातें हैं, हाँ उन आदमियों के लिए कि जो आबिद हैं, ज़ाहिर बातुन जिनका पाक है, ऐसे ऊंची किस्म की रूह वाले आबिद लोगों को खुदा की तरफ से कभी कभी सपने में बिशारत होती है। पहली चीज तो यह है कि आबिदों को सपने आते नहीं, मगर जब आते हैं तो उनका कुछ मतलब होता है, और वो मतलब भी फिर खुदा उनको बताता है। तो दीनदारों, हजर इमाम सपने में आवे आपके, खुश नसीब हो आप, चुप रहो, मगर उसको दीदार का दर्जा मत दो। दूसरा सवाल पढ़ो। मुझे शादी का आपने जिक्र किया, उसी हाँ वो तो छोड़ दो। ओके, आफ्टर मॉर्निंग दुआ वी रिसाइट few tasbih like या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाह समद. Individual meaning and what are the benefits of above tasbih? Please explain. 100 बरस से ज्यादा हुआ अरसा हसन अली शाह माँ बाप के जमाने में तकरीबन 100 कच्छी आदमी ढौ में बैठ के अफ्रीका आते थे। कच्छ से निकले और जब भी बंबई पहुंचे तो खाने पीने का सामान वगैरह लेने के लिए शहर में आए। पता लगा कि हसन अली शाह माँ बाप जमात का दीदार देने आने वाले हैं। तो ये जो इस्माइली थे, इन्होंने मिल के एक मेहमानी रखी, मौला हम अफ्रीका जाते हैं। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप बहुत राजी हुए, बहुत दुआ फरमाई और फरमाया देखो शाम की मगरिब की दुआ के बाद ये 4 तस्बीह निकालना, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाह समद,
مغرب کی پہلی دعا کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی تسبیح سے تمہارا ایمان جو ہے سلامت رہے گا، ایمان بڑھے گا۔ وہاب کی تسبیح جو ہے وہ خدا کی بخشش کے لیے ہے، خدا تمہیں بخشش دے گا۔ علی کی تسبیح سے مشکل آسان ہوگی اور اونچے چڑھو گے۔ اللہ الصمد کی تسبیح جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہو اور اس کے سوا اور کسی کے محتاج نہیں بنو گے۔ اور واقعی افریقہ کی جماعت بہت ترقی کرتی رہی ہے۔ 1914 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ اپنی تیسری مسافری میں افریقہ آئے تو امام سلطان محمد شاہ نے شام کی یہ 4 تسبیحاں نکال کے فرمان کیا کہ تم صبح کی دعا کے بعد پڑھو۔ 1914 تک یہ تسبیحاں شام کو نکلتی تھی، صرف افریقہ کے لیے تھی، لیکن یہ جب یہ حضرت امام کا وارہ آیا اور مولا کے پاس انڈیا والوں نے عرض رکھی تو مولا نے سب جگہ حکم کیا صبح یہ تسبیح نکالو۔ پہلے صرف افریقہ میں نکلتی تھی، اس کا مطلب بھی آ گیا۔ جب تسبیح کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں آپ دیکھیں تو صبح کے وقت تسبیح نکلتی ہے تو وہاں بڑی آواز سے جماعت بولتی ہے، ہم یہاں سائلنٹ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب روحانی کی تسبیح نکالتے ہیں سلوات وہاں بڑی آواز سے بولی جاتی ہے، یہاں سائلنٹ رکھتے ہیں۔ کوئی اس کا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے؟ وجہ کچھ نہیں، اپنی اپنی جماعت کا ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے۔ ابھی آواز سے بولو یا من میں بولو، خدا کو تو دونوں منظور ہیں۔ بہت کوششیں اور محنتیں ہوئیں کہ ساری دنیا کے اندر ایک ہی قسم کی ہماری ریت و رسم ہو جائے، یونیفارمٹی ہو جائے، لیکن وہ مشکل ہے۔ آپ لوگ ادھر کھڑے ہو کے جب پہلی دعا کے بعد تسبیح نکلتی ہے تو چپ چاپ نکالتے ہو، افریقہ میں آواز سے نکالتے ہیں، مقصد میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ What is Chandra tasbih meaning and benefits or advantages? چاندرت کی تسبیح کے لیے امام نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تم صلوات کی تسبیح پڑھو، صلوات زیادہ پڑھو تاکہ تمہارے لیے آخرت آسان ہو جائے۔ اور بی بی فاطمہ کی جو تسبیح مشہور ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی، رسول کریم کی حدیثوں کے اندر اس کا بہت ذکر ہے کہ ان تسبیحوں سے تمہاری فیملی کے اندر سکھ شانتی محبت اتفاق رہتا ہے، روزی میں برکت ملتی ہے، خدا ایمان زیادہ کرتا ہے۔ تو یعنی صلوات زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چاندرات کو۔ مرنے والے کے بعد بھی ہم صلوات پڑھتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی صلوات کا حکم ہے چاندرات کو، بہت صلوات کی۔ ایکسٹرا تسبیح بھی ایک تو نکالی جائے صلوات کی تو بھی اچھا۔ Why don't we recite 2 dua in the morning like we recite in the evening? And also why first dua in the evening called Sanji dua and second one Somni or Maghrib dua? یہ آدمی ہر روز جماعت خانے آتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کیونکہ ہر روز جماعت خانے کے اندر پیر حسن کبیر دین کا گنان بولا جاتا ہے، سندھیا ویلا مت کوئی چھوکو، یہ دین کی پہلی باری ہے۔ دوسری دعا سمانی کی ہے جس کو ہم عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ یورپین یا آج کی دنیا کے حساب سے رات کو 12 بجے تاریخ بدلتی ہے، 12 کا ٹکورا ہو گیا تو ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ اسلامی حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ بدلتی ہے،
चांद रात जब होती है तो वो रात पहली तारीख है, और दूसरा जो दिन है उसके बाद वो पहली तारीख है। उसके बाद जो दूसरी रात आती तो वो दूसरी तारीख है। इस्लामी तरीके से रात की बिगिनिंग से डे शुरू होता है, डे एंड नाइट जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए शाम की जो मगरिब की जो नमाज या दुआ है वो पहली दुआ है, उसके बाद दूसरी दुआ है, और सुबह की जो दुआ है वो तीसरी दुआ है। तो सुबह के लिए हमको ऐसा हुक्म किया गया है और शाम के लिए हमको ऐसा हुक्म किया गया है। तो जिस तरह हमको शाह पीर ने फरमान किया इस तरह हम दुआ पढ़ते हैं, ये हमारी नमाज है। What is the meaning of Nadi and importance? And also what is the difference between Nadi and Pirji Mehmani? Pirji Mehmani नहीं, Pirji Mani. Pirji Mehmani, okay. Because Pirji Mehmani and in Nadi, what should be brought for Pirji Mehmani? नादी जो है वो हजरत इमाम की मेहमानी है। पुराने जमाने के अंदर रसूलुल्लाह के जमाने में भी औरतें अपने घरों में खाना पकाती थीं तो थोड़ा सा पोर्शन निकाल के नबी के घर भेजती थी कि हमारा नबी भी खाए ताकि हमें बरकत मिले, ये मेहमानी है। लेकिन अली शाह माँ बाप ने फरमाया कि तुम्हारे घरों से जो नादी यानी मेहमानी आती है, कुछ भी फ्रूट है, खिचड़ी है, बिरयानी है, जो कुछ तुमने पकाया, अगर तुम्हारी दसवंध की कोई भूल चूक होगी तो मैं जिस कीमत के ऊपर वो नादी ऑक्शन होगी उतने पैसे दसवंध की भूल चूक में लूंगा। दसवंध में नहीं, दसवंध की भूल चूक। जानबूझ के दसवंध कम दो और बोलो कि नादी में से कट जावे तो वो नियत खराब है। इसी तरह से फरमाया कि जो आदमी नादी खरीद के ले जाता है, जितने पैसे उसने दिए हैं उसकी रकम भी मैं दसवंध की भूल चूक में लूंगा। तो नादी जो है हकीकत में वो हम जो खाते हैं, हमको ऐसा होता है कि हमने पकाया घर के अंदर तो अपने शापीर को खिलावें, हाजिर इमाम को खिलावें, तो हाजिर इमाम की मेहमानी है। बस लोग ये समझते हैं कि नादी गरीबों के लिए है, तो नहीं दीनदारों, नादी गरीबों के लिए नहीं है। नादी तो हाजिर इमाम की मेहमानी है जो हम अपने घरों से लेके आते हैं। लेकिन मुखी का मड़िया सारी जमात की तरफ से एक रोटी, दो रोटियां, तीन रोटियां, फिर उसके ऊपर कुछ भी पड़ा हो। पुराने जमाने के अंदर बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी, उसके ऊपर कभी शक्कर या गुड़ या मच्छी, ये पीर की मानी के तौर पे लेके आते हैं। हमारे घर से हम जो पकाते हैं इंडिविजुअल फैमिलीज में से वो नादी आती है, तो हाजिर इमाम की मेहमानी है। लेकिन सारी जमात की तरफ से जो जमात हाजिर है या नहीं है, कोई बीमार है, कोई सफर पे गया है, कोई काम की वजह से जमात खाने नहीं आया, लेकिन शहर की जितनी जमात है उसकी तरफ से मुखी का मड़िया एक पीर की मानी लेके आते हैं कि जिस तरह हम इमाम की मेहमानी करते हैं, इस तरह सारी जमात की तरफ से मुखी का मड़िया पीर की मानी लाते हैं। कभी फ्रूट भी ले आते हैं। तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि जमात की जो नादी आती वो इंडिविजुअल फैमिलीज में से इमाम की मेहमानी आती है, लेकिन सारी जमात की तरफ से मुखी का मड़िया अपने घर से, अपने खर्च से मेहमानी लाते हैं पीर की, कि जिसकी वजह से हमको इमाम मिला। हम पीर का शुक्राना अदा करते हैं। जैसे कि बरस में 2 शुक्रवारी बीज आती है
تو وہ خصوصاً پیر حسن کبیر دین کی تھینکس گیونگ سیریمنی ہے. ہم پیر حسن کبیر دین کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں شکرواری بیج، کیونکہ پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی عبادت جماعت کو بخش دی ہے. تو یہ جو مہمانی ہے وہ یہ ہے. ابھی اس کے نیچے ایک اور کوشچن ہے جس کو کھادا خوراکی لکھا ہے نیچے. مولانا حضرت امام جماعت خانے میں آوے، آپ گھر سے پکا کے لے کے مولا کے گھر پہ آؤ، مولا کو کہو آج میرے گھر میں یہ پکا تو کھا. یہ مہمانی ہے. لیکن آپ مولا کو آ کے کہو خداوند میرے گھر پہ آ کے کھا. امام سلطان محمد شاہ جایا کرتے تھے، یہ حضرت امام بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی پہ رحم آ گیا جاتے ہیں. ایک خوش نصیب آدمی پیرس میں ہے، پہلے وہ مکھی تھے، محمد علی پیر بھائی مڈغاسکر والے ہیں. جب حضرت امام پیرس میں ہوتے ہیں تو ہر جمعرات کو سب اس کے گھر کھانے کے لیے جاتے ہیں، ایوری تھرسڈے. لیکن حکم یہ ہے کہ کسی اور کو بلانا مت. آپ اپنے گھر سے پکا کے حضرت امام کے پاس لے کے جاؤ، یہ مہمانی ہے. حضرت امام کو کہو کہ میرے گھر پہ آ کے کھا، تو اس کو ہم نے نام دیا، یہ بھی مہمانی ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کھادا خوراکی. یہ کھادا خوراکی دونوں مہمانیاں ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ آرڈینریلی معمولی طور پہ ہم گھر سے پکا کے جماعت خانے لے کے آویں یا حضرت امام کے گھر ظاہری طور پہ لے کے جاویں، مگر جب حضرت امام اپنا گھر دنیا بھانے اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر کھانے کے لیے آوے تو وہ کھادا خوراکی ہے. આ મુખી કામડિયા ઉપર ફરજ છે કે પીરની માની આખી જમાત વતી લઈને આવે. તો મુખી કામડિયાની રજા લે. હા, મુખી કામડિયા કબૂલ કરે તો લઈ આવી શકે. whatever I earn, હું એમાંથી મારો 8મો હિસ્સો મોલાને આપું. મારો ભાઈ મને ખર્ચી આપે $25 સપોઝ આપે કોઈ ઓકેશન ઉપર, તો મને ફરજ થઈ છે કે એમાંથી પણ ભાઈ જે છે એના ઉપર તું ડિપેન્ડ કરે છે? એ દસવંદ આપે છે? હા, તો તારા ઉપર ફરજ નથી. બ્લડ રિલેટિવ છે, માં ને બહેન ને ભાઈ ને જે એક તોહફાની તોરે આપે અને ઓલો દસવંદ આપતો હોય તો તું આપે તો સારો, ના આપે તો તમારા ઉપર ગુનો નથી. નો, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हजरत इमाम ने इस चीज का खुलासा किया है. जमात खाने से आप नांदी लेके घर जाओ और आप खा रहे हो, कोई नॉन इस्माइली आ गया तो साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि आपने खुद खाना शुरू कर दिया. लेकिन आप एक नॉन इस्माइली के लिए स्पेशल घर नहीं पकाते, चलो नांदी लेके उसको दे दो, तो ये गुनाह है. और झूरा तो बिल्कुल नहीं. झूरा खाते हो और कोई नॉन इस्माइली आ गया तो छुपा लो, झूरा नहीं. یہ اہمیت جو ہے نا, یہی چیز ہے. تمہارے سوال کا یہی جواب ہے کہ اسماعیلی کی نظر میں یہ پاک چیز ہے جو اس کے مرشد نے اس کو دی ہے, وہ ہم غیر اسماعیلی کو نہیں دے سکتے. کافر بھی انسان ہے.
نہیں بیٹے، اس طرح سے کافر کے دل میں ایمان نہیں آتا، اور مرشد نے ہم کو منع کیا ہے، مرشد نے منع کیا ہے۔ When you buy nadi and it does not taste good, and people throw it in the garbage. بہت اچھا کوشچن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیروں نے ہم کو گنان میں کہا اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ اللہ کو بیسٹ چیز دو، بیسٹ، اچھے سے اچھی جو چیز ہے وہ جماعت کھانے لے کے آؤ۔ لوگ مچھی پکاتے ہیں، مچھی کھا لیتے ہیں، اور جس کا جو سر ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ جماعت کھانے لے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت خانے کے اندر اچھی چیز لاؤ، اور اگر کوئی آدمی نے اچھی چیز نہیں لائی اور کسی نے ناندی لے لی اور وہ کھانے کے لائق نہیں، اس کو پھینک دو، اس کا گناہ لانے والے کے سر پہ ہے۔ تمہارے پیسے جو ہیں وہ مولا کے دربار کے اندر حق ہوئے، مگر جو آدمی خراب چیز لایا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ مکھی کامڑیا کو امام کی طرف سے فرمان ہے، اور مکھی کامڑیا ناندی کرنے والے کو اپنی طرف سے امر دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھے کہ جماعت خانے کی پاٹ کے اوپر ناندی کرتے کرتے اس کو نظر آوے کہ یہ چیز خراب ہے، پھینک دو۔ لانے والے کے اوپر اس کا گناہ ہے، اس کو پھینک دو، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اور جو آدمی ناندی لاوے اس کو بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کا ٹائم پورا ہوا ہے سوال جواب کا، اور اگر اجازت ہے تو ہم کل واپس بیٹھیں گے تو اس کو مزید سوال کرتے ہیں۔ کل واپس کیسے بیٹھیں گے؟ کل جب آپ آنے آ رہے ہیں، کل روزہ ہے نا؟ اگر آپ مکھی صاحب نے ججمنٹ دے دی کہ یہ 2 کوسچن جو ابھی آئے یہ دیکھے پھر ہم ختم کریں۔ وہ لڑکی کا سوال پہلے۔ یعنی شادی کی ہے، مرد نان اسماعیلی ہے یا عورت ہے، دونوں حساب میں ہے۔ ناندی جو ہے وہ ساتھ مل کے کھائی جاتی کیونکہ اس کا رزق اس کے اوپر ہے، لیکن نیاز جرا دوسری چیز نہیں دینی چاہیے۔ ستارے کی جو سگنیفیکینس ہے ان کی آسمان کے لیے بھی اور صبح کے لیے بھی ستارے ہوئے، تو اس کے اندر کون سی تسبیح جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے؟ مشکل آسان کی تسبیح یا علی کی؟ ستارے کی جو تسبیح ہے وہ مشکل آسان کی، اصل میں تو نیت ہے، بڑی نیت، یعنی جماعت کے اندر مولا کی پاور ہے۔ مکھی نے قبول کیا کہ بھئی یہ ستارہ شروع کرو، تسبیح مشکل آسان کی نکالو یا اور کوئی نام کی تسبیح نکالو۔ حضرت امام نے ستارے کی کوئی خاص تسبیح بنائی نہیں، مگر مشکل آسان کی تسبیح ہے، نیت کر کے کوئی بھی تسبیح نکالو۔ اور پروڑیے کے صبح کے جو